تاریخ اسلام کا وہ عظیم سانحہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اسے کربلا کے میدان میں مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، ان کا قتل ہوا ہے، اور انہیں قتل کرنے والے کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جو مشرف با اسلام تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا۔ اسلام میں، شریعت میں کسی فاسق، کسی فاجر، کسی ظالم کی بیعت نہیں ہو سکتی، کسی ظالم کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے، آج میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کسی فاسق، کسی فاجر کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کو آگے مسلمان حکومت یا لوگوں نے چل کے توڑا۔ اسی طرح حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، ہرگز بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر نے ہرگز بیعت نہیں کی، اور جب ان سے زبردستی بیعت لی جا رہی تھی عبداللہ ابن زبیر سے، تو انہوں نے مدینے سے وہ مکہ شفٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی تھی۔ لیکن حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ حضرت معاویہ کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے جیسا آپ کو بتایا ابھی پروگرام کے اندر تھوڑی دیر پہلے کہ خلیفہ بننے کی خصوصیات کیا ہے۔ خلیفہ صرف بننا صرف اس چیز کا کام نہیں ہے کہ خلیفہ ایک اچھی تدبیر کرنے والا ہو، ایک اچھا مدبر انسان ہو، ایک باشعور انسان ہو، ایک نیک مسلمان ہو، قرآن و حدیث کا جاننے والا ہو، سیاست کو سمجھنے والا ہو، نظام خلافت کو چلانے والا ہو، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، خداداد صلاحیت ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا صادق اور امین ہونا یہ بھی شرط ہے۔